خاتون نے یہ کویشچن کیا کہ جی حالت احرام میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف ہی مسئلہ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس قسم کی پروڈکٹس میں خوشبو جل چکی ہوتی ہے، اس کو برن کیا جا چکا ہوتا ہے، اور جلنے کے بعد حقیقتاً خوشبو فنا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے فنا کا حکم ہوتا ہے، چاہے کہ بظاہر وہ نظر آ رہی ہو تو پھر اس کا استعمال جائز ہوگا۔ ایک قول یہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے الائچی وغیرہ ہے، خالص خوشبو کے بارے میں یہی ہے کہ اگر آپ کچی الائچی کھا لیں تو حالت احرام میں دم لازم ہو جائے، لیکن اگر آپ اس کو پکا کر بریانی کے اندر پکا لیا، اب وہ الائچی آپ کھائیں، اب چاہے خوشبو دے رہی ہو، اب وہ حکم بدل جائے گا، اب کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جلنے کے بعد گویا کہ وہ خوشبو ایک طریقے سے فنا ہو گئی ہے، اب چاہے بظاہر خوشبو آ رہی ہو لیکن یہ حقیقتاً وہ خوشبو نہیں ہے، وہ تو فنا ہو گئی ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ تو اس قسم کے فقہا پھر صابن کا استعمال، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، اس طرح کولڈ ڈرنکس کا استعمال جن میں خوشبو وغیرہ ہو، اس کو جائز کہتے ہیں کہ ان میں تمام کہتے ہیں کہ اس کے پروسیس میں برن ہونا، جلنا شامل ہوتا ہے، تو وہ خوشبو اصل میں فنا ہو گئی۔ لیکن دوسرے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی احتیاط کا تقاضا یہ ہے، آپ کو کیا پتہ کہ کون سی چیز کس پروسیس سے تیار ہو رہی ہے، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا استعمال سے منع کیا تو استعمال نہ کیا جائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب مسئلہ مختلف فی ہو جائے، یعنی دونوں جانب فقہا اچھے فقہا ہوں، سلجھے ہوئے ہوں، اپنے نفس کی خواہشات پر نہیں چل رہے ہوں، ضد کے پر نہ اڑے ہوں، اور واقعی تحقیق مسئلہ ہی مقصود ہو، تو پھر عوام کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جس جانب احتیاط زیادہ دیکھیں اس جانب آ جائیں۔ تو ہمارے نزدیک بھی احتیاط اسی میں ہے کہ یہ پیسٹ وغیرہ اور یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اسی طرح کوئی خوشبودار کریم ہے، خوشبودار صابن ہے، حالت احرام میں اس کو ہرگز استعمال نہ کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ کہتے ہیں ایک کویشچن کیا کہ اگر کوئی ماسی ہے جیسے گھر میں میڈ ہوتی ہیں، کرسچن ہے، کیا انہیں قربانی کا گوشت دینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں ہمارے علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت ویسے تو یہ نفلی صدقے میں شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ آج کل کے کفار ذمی کافر نہیں ہیں، ذمی کافر کا ایک حق ہوتا تھا اس کو پہلے دور میں کہ وہ مسلمانوں کی اسلامی حکومت میں رہنے کا باقاعدہ اپنی حفاظت کے سلسلے میں کہ بھی اگر حاکم اسلام میری حفاظت کرے گا تو وہ ایک ٹیکس دیتا تھا جس کو جزیہ کہا جاتا تھا۔ یہ ذمی کافر تھے کہ ان کا ذمہ حاکم اسلام نے لیا ہوا تھا، حفاظت کا ذمہ، ان کے دیکھ بھال کا ذمہ، تو ان کو دینا شرعاً جائز تھا۔ لیکن چونکہ آج کل ایسا نہیں ہے تو پھر علماء نے منع فرمایا ہے، اور خصوصاً جب کہ مسلمان موجود ہوں، مسلمان کو ضرورت ہو، مسلمان تنگ دست ہے، مسلمان کو گوشت کھانے کو نہیں مل رہا، تو ایسی صورت میں منع ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی غیر مسلم بالفرض ہماری بات سن رہا تو وہ کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے کہ اسلام تنگ نظری کا مذہب ہے، اسلام ہمیں محروم کرتا ہے، اسلام ہمیں پرے دھکیلتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے۔ بعض ہماری اسلامی رسومات ایسی ہیں جن میں کچھ قیودات ہوتی ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے مسئلے میں ہے، لیکن ہمارا بہت خوبصورت مذہب ہے۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم بھی تنگ دست ہے تو قربانی کے گوشت دینے ضروری تو نہیں ہے، آپ ویسی گوشت لے کے اس کو دے دیں، پیسے کے ذریعے اس کی مدد کریں۔ انسانیت کے ناطے ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلم بھی اگر محتاج ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو بالکل مدد کیجئے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو امید ہے کہ پھر اگر کسی کے ذہن میں میرے جواب سے کوئی غلط فہمی پیدا بھی ہونے لگی ہوگی تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کویشچن کیا کہ ہم گوشت تقسیم تو کرتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن بہت